خالد محمود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں سوال ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایک غیر عمدی سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس سلسلے میں، تو اس کو ہم سائنس کی روح سے کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں؟ غیر عمدی کر سکتے ہیں، اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی جی، تو اس کے تعلق میں کیا بات ہوئی؟ غیر عمدی تو وہ تو عیسائی ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ غیر مسلم کہیں نا پھر. جی سوری، ہم مسلمانوں کو غیر عمدی کہتے ہیں اور غیر مسلموں کو غیر مسلم کہتے ہیں، غیر عمدی نہیں کہتے. غیر عمدی محاورے میں اسلام کا مفہوم داخل ہے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں مگر عمدی نہیں. سمجھے؟ صحیح. تو اب کا مطلب عیسائی سے گفتگو ہو رہی ہے. عیسائی سے. اور اول تو خود عیسائی سائنسدانوں نے قطعی طور پر اب ثابت کر دیا ہے کہ بن باپ کے ایک ماں کا انڈا از خود فرٹیلائز ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں پیش کی جا رہی ہیں. اور جہاں تک قانون قدرت ہے اس میں تو یہ مضمون بڑا کھلا ہے. ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں، ایسے جانور ہیں جو جن کے اندر میل اور فیمیل اکٹھے پائے جاتے ہیں، ان کو الگ الگ پودے بھی ہیں کثرت کے ساتھ، جانوروں میں بھی یہ چیز ملتی ہے. تو یہ خیال کہ قانون قدرت کے لحاظ سے ناممکن ہے، یہ تو بالکل غلط باطل خیال ہے. لیکن ارتقائی دور میں انسان تک پہنچتے پہنچتے انسان کی سیکس دوسرے سے بالکل جدا ہو گئی، یعنی انسان کی سیکس جدا جدا ہو گئی، یعنی نر الگ مادہ الگ، میل فیمیل. لیکن یہ خیال کہ یہاں دونوں سیکسز کا اجتماع ناممکن ہے، یہ تو اتنا باطل خیال ہے کہ ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ اس دور میں یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ آئے دن اخباروں میں چھپتا رہتا ہے کہ فلاں کی سیکس بدل گئی، فلاں کی سیکس بدل گئی. سیکس بدلنا کیا چیز ہے؟ سیکس بدلی جا ہی نہیں سکتی اگر دونوں اعضاء موجود نہ ہوں، یعنی مادہ اور نر. اور یہ ایسی بات ہی نہیں ہے جس پہ کوئی بحث چلے. ہر ایرا والا جو اس دور کی پیداوار ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسانوں میں بھی بیک وقت دو قسم کے اعضاء لیے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں مادہ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے اور نر کا بھی. اور اگر ایک کو دبا دیا جائے یا ایک کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو دونوں صورتوں میں ایک سیکس باقی رہ جائے گی، ایک جنس. اگر مثلا مردانہ قوت کو ایکٹیویٹ کر دیں آپ تو جو مادہ ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑ کر ختم ہو جائے گی. اگر مادہ کو ایکٹیویٹ کر دیں تو نر سکڑ کے ختم ہو جائے گی. اب آپریشن کے ذریعے یہ کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کیا بننا پسند کرو گے، تو اگر وہ کہے کہ مجھے نر بنا دو تو وہ مادہ کو ختم کر دیں گے. تو بیک وقت ان دونوں کا موجود رہنا یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. بعض انڈیسینڈڈ ہوتا ہے سیکس کا آرگن، بعض ڈیسینڈڈ ہوتا ہے. تو سیلف پالینیشن کے اصول پر اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ صورت تھی باقاعدہ، میں سائنسی نقطۂ نظر سے ایک اعتراض کو دفع کر رہا ہوں کہ سائنسدان کو اعتراض کا حق نہیں ہے اس پر، گویا ناممکن بات ہے. مگر اور بہت سے ایسے امکانات ہیں جن کے ذریعے اب سائنسدان خود بیان کرتے ہیں کہ یہ امکان ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی نئی، جس میں ایک ایسی چیز کا جواب دیا گیا جو اس سے پہلے مجھے کم سے کم معلوم نہیں تھی. پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ اگر ایک فیمیل بغیر میل کے بچہ دے گی تو اس کے آباء و اجداد کا وہ ذرہ اس کے اندر بچا ہوا ہوتا ہے محفوظ میل، اور وہ فرٹیلائز کر دیتا ہے. اور اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں سائنٹیفک حقیقت کے طور پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ماں کی طرف سے آتا ہے اس کے میل بچہ پیدا ہونے کا امکان وہ سمجھتے تھے کہ بعید ہے.
اور جو شواہد ان کے پاس آئے ہیں ان کے روح سے مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر حضرت مریم کا بچہ پیدا ہوا بغیر کسی مرد سے اختلاط کے تو یہ ایک صورت سامنے آتی ہے کہ سائنسدانوں کے نزدیک اس کا مادہ ہونا چاہیے تھا، نر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو نئی تحقیق شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جو جینیٹک حوالے دیے ہیں سائنٹیفک، اور بتایا کہ اگر یہ اس طرح واقعہ ہو تو سائنسی لحاظ سے بین ہی قابل قبول ہے کہ ایک انسان عورت کے نر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے کسی دوسرے سے اختلاط نہ ہو. یہ جو باتیں ہیں یہ اس لیے انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کہ اگر تو چونکہ ریئر ہے، یہ کبھی کبھی ہونے والا واقعہ ہے، اس لیے شاذ کے طور پر ہوا ہے. اور جہاں بھی ہوا ہوگا وہاں اس بچے کو الزام آیا ہوگا اور اس کے الزام کی نفی کسی نے نہیں کی. تو یہ قرآن کا بہت عظیم احسان ہے بنی نوع انسان پر کہ اگر عورت یہ کہے کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس پر کوئی سزا وارد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک واقعہ کی خدا نے گواہی دے دی ہے. اور یہ واقعہ انسانی تاریخ میں ممکن ہے پہلے بھی ہوا ہو، ابھی بھی ہو جاتا ہو. چنانچہ ایک جنوبی امریکہ کا اسی قسم کا واقعہ ہے جس کو سائنسی اخباروں میں کافی شہرت ملی تھی. اس میں یہی بیان تھا کہ ایک لڑکی جس کے متعلق قطعی طور پر ثابت تھا کہ اس کی مہر نہیں ٹوٹی، وہ بالکل صاف ہے، اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں. ڈاکٹر نے دلچسپی لی، شمالی امریکہ کی ایک ٹیم وہاں گئی، انہوں نے بھی اس کو زیر نگرانی رکھا اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اور اس کے جب انہوں نے ٹیسٹ لیے تو ثابت ہو گیا کہ کسی غیر مرد کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں تھا. تو بیٹی والا نظریہ تو ہمارے سامنے ابھی پورا ہو گیا ہے، لیکن بیٹا پیدا ہونے کا واقعہ قرآن نے محفوظ کیا کسی سائنس کی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. نہ ایسا ہونا قرین قیاس ہے، کیونکہ اکثر زمانہ جو گزر گیا اس میں تو سائنس کو ان چیزوں کا عبور نہیں تھا اور کوئی ٹیسٹ نہیں ممکن تھا. اور کوئی بچی اگر ایسی ہو تو اس پر الزام لگانے والی بات تھی، رہ جاتی تھی. کس طرح اس کو دبایا گیا، اپنے علاقے میں انہوں نے اپنے مسائل کو حل کیا اور کسی طریقے سے. مگر خدا کی گواہی تو پہلی دفعہ ہوئی ہے. اس گواہی کے حق میں اب امکانی گواہی تو آ گئی ہے دنیا میں سائنٹیفک کہ پیدا تو ہو سکتا ہے ویسے ہی، لیکن لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے. سمجھے؟